ایتھر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس عام فیصلے کو آپ؟ آج کا فیصلہ تو میرے خیال میں کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا آئی تھنک سو کہ فیوچر جو ایک ڈیولپ ہوگا اس کا ایک پائنیئر قسم کا ڈیسیژن ہوگا اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں کانسٹیٹیوٹ ہوں گی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو وکلاء صاحبان تھے وہ بھی تک یہی سمجھتے رہے کہ جو انتخابی نشان ہے اس کے چلے جانے کے بعد پارٹی از ناٹ ان ایگزسٹنس اور پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں ہے. تو سپریم کورٹ نے جو یہ کلیریفائی کیا کہ پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹنس بالکل ایک علیحدہ چیز ہے اور اس کو سمبل نہ ملنے کا امپیکٹ اس پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹنس پر بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ایک جو نقطہ تھا اس میں میرے خیال میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اور جو قانون سے متعلقہ لوگ تھے ان کو ایمبیگوٹی تھی اور ایک عرصے تک رہی, اور اس ایمبیگوٹی کا لیول یہ تھا کہ بہت سارے ادارے بھی جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے, اس کی وجہ سے اس کو مس انٹرپریٹ کر گئے. دوسری بات یہ تھی کہ جو ریزرو سیٹس تھی ان کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, وہ کیسے ملنی چاہیے وہ سیٹس. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ جو کیس تھا دس واز اے کیس آف فرسٹ امپریشن, جس میں کہ سپریم کورٹ نے بہت ساری چیزوں کو نہ صرف انٹرپریٹ کرنا تھا بلکہ انہوں نے قانون میں جا کے کچھ ایسا رستہ بھی نکالنا تھا کہ جو پیکیولر سرکمسٹانسز آف دس الیکشن کا لفظ استعمال کیا گیا بار بار, وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ہر چیز پر اپلیکیبل اصول نہیں ہوں گے بلکہ یہ اس خاص الیکشن کے تناظر میں سپریم کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز دی ہیں جو صرف یہاں تک اپلائی ہو کے وہ مستقبل میں جو ہے وہ ایز پریسیڈنٹ استعمال نہیں ہو سکیں گے. لیکن جو قانونی طور پر جو نقطہ طے ہوا ہے اس کے اندر وہ یہ ہوا کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ تناسب سے اسی پارٹی کو ملیں گی کہ جس نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا ہے, وہ کسی دوسری پارٹی کو اس بنیاد پر نہیں مل سکتی کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ باقی رہ گئی ہیں اس لیے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ڈیوائیڈ کر دی جائیں. دوسری بات یہ بھی سپریم کورٹ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ طے کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہے, کانٹیسٹ کر رہا ہے, وہ بہت ہی ایکسپریس ٹرمز کے اندر یہ لکھے کہ وہ کہاں سے ہیل کر رہا ہے. خاص سچویشن کے اندر اگر ان کاغذات کے اندر سے یہ نقطہ یا یہ امپریشن بھی آ رہا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ وہ اس پارٹی سے ہیل کر رہا ہے یا اس پارٹی سے اپنا نیکسس جوڑ رہا ہے یا یہ پارٹی اس کو وہ اون کر رہی ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس پارٹی سے متعلق رہے, تو پھر اس کی اس بات کو ویٹ دیا جائے گا اور اسے اسی پارٹی میں گنا جائے گا. جو 39 سیٹس کے حوالے سے بات کی گئی تھی اس میں جو میجورٹی ڈیسیژن ہے وہ یہی ہے کہ جو فارمز یہاں پہ جمع کروائے گئے اور جو فارمز ان کینڈیڈیٹس نے دیے اس میں اگر کہیں پر بھی لکھا ہوا ہے, جن کے 39 کے حوالے سے یہ لکھا ہوا تھا مختلف جگہوں پر کہ وہ پی ٹی آئی سے کینڈیڈیٹ ہیں, تو دے ول بی کاؤنٹڈ ایز کینڈیڈیٹس آف پی ٹی آئی. جو باقی سیٹس کے حوالے تھی وہ سپریم کورٹ نے جو ٹائم لائنز ڈرا کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں آل دو دس از ریڈنگ ان ٹو دی لا, لیکن سپریم کورٹ نے پیکیولر سرکمسٹانسز کیسے صاحب ایک مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے تھی, وہ یہ تھی کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ابہام رہا اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ ہر کوئی ابہام کا شکار ہوا, اس ابہام کا نقصان یا فائدہ کس کو ہوا؟ میرے خیال میں تو یہ جو انٹرم پیریڈ تھا یہ جو انٹرم پیریڈ تھا اس میں اس پارٹی کو اور ان پارٹیز کو ایڈوانٹیج ہوا کہ جنہوں نے ریزرو سیٹس لی, لیکن سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ تو نقصان ہوا پی ٹی آئی کو, کیونکہ پی ٹی آئی ڈے ون سے یہ سمجھتی رہی کہ ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ لے لینے کی وجہ سے اب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, اور ایگزسٹ نہ کرنے کی وجہ سے ایز اے پارٹی یہی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اب اس میں اگر کوئی بندہ یہ سمجھے یا پولیٹیکل پارٹی کے جو اپنے لائرز ہیں وہ یہ سمجھیں کہ دس واز ناٹ دیئر انڈرسٹینڈنگ, تو اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی نہ ہوتی تو وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد کہ جب ان سے نشان لے لیا گیا تھا اور پھر وہ اپ ہیلڈ ہوا, وہ کبھی بھی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جا کے تو ان کے ساتھ وہ نہ ملتے. یہی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ناؤ دے آر نو مور اے پولیٹیکل پارٹی, اور اسی وجہ سے وہ ایس آئی سی کے ساتھ ملے. تو سپریم کورٹ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ فار اے اسپیسیفک الیکشن اگر وہ نشان نہیں بھی ہے تو پولیٹیکل پارٹی پھر بھی ایگزسٹ کر رہی ہے,
وہ اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ دے سکتی ہے. ہاں وہ نشان ڈفرینٹ ہوگا جس کے اوپر وہ لڑیں گے اور اسی جو ریشو ہے اس سے انہیں ریزرو سیٹس جو ہے وہ ملیں گی.